میں شادی کراؤں، تم اس بچے کو ضائع کروا دینا، طلاق کے پیپرز تمہیں جلد مل جائیں گے۔ وہ بیڈ سے اٹھتا اپنی شرٹ پہنتے ہوئے کہنے لگا، ذیشان آپ پاگل ہو گئے ہیں، میں بیوی ہوں آپ کی، یہ بچہ آپ کا ہے۔ وہ بیڈ کی چادر اپنے اوپر لپیٹتی ذیشان کے قریب آئی تھی۔ رات کا منظر، دونوں کی حالت دیکھو واضح ہو رہا تھا۔ میں نے صرف اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم سے شادی کی تھی، اب میری خاندانی بیوی آ رہی ہے، وہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے تنہا بے لگتا چھوڑ وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ مہینے بعد جب وہ ہاسپٹل اپنی بیوی کی رپورٹس لینے گیا، پتہ چلا کہ اس کی بیوی بانجھ ہے۔ اچانک ایک دردناک چیخ نے اس کی توجہ اپنی طرف مائل کی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیبر روم کی طرف مڑ گیا۔ آپریشن تھیٹر کا منظر دیکھ وہ ساکت ہوا۔ اچانک ایک نازک سی بچی کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے شوہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ذیشان جو گاڑی چلا رہا تھا، مبین کی غیر ہوتی حالت دیکھ ایک دم پریشان ہو گیا۔ پریشان مت ہو مبین، سب ٹھیک ہوگا۔ ذیشان اگر رپورٹ ٹھیک نہ آئی تو ہاں یہ بات تو پریشان ہونے والی ہے، پھر میں دوسری شادی کر لوں گا، سمپل۔ ذیشان آپ بہت برے ہیں، مبین نے روتے ہوئے ذیشان کے کاندھے پر ہاتھ مارا تھا، اب ہنس کر ماحول کو ہلکا پھلکا کر رہا تھا۔ یار پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں نا، اور یہ بتائے گی کہ وہ رپورٹس میں کیا آیا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، ڈاکٹر نے جس طرح ہمیں بلایا ہے کوئی اچھی خبر نہیں لگ رہی۔ وہ دل کو مسلتے ہوئے بولی۔ مبین کتنی مرتبہ سمجھا ہے کہ مثبت سوچا کرو، اچھا سوچو گے تو اچھا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر کیا آیا ہے رپورٹس میں؟ ذیشان نے جیسے ہی ڈاکٹر سے سوال کیا تو ڈاکٹر گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ دیکھیں آپ کی رپورٹس کچھ ٹھیک نہیں ہیں، آئی رپورٹ کے مطابق آپ کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ان دونوں کو لگا تھا کہ ڈاکٹر کے بعد سے ان کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی ماں نہیں بن سکتی نا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھیں میں وہی بتا رہی ہوں جو رپورٹس میں آیا ہے۔ مبین تو سکتے کے عالم میں تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے صرف ڈاکٹر کے ہونٹ ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کیا بول رہی تھی سب اس کے سر پر سے گزر رہا تھا۔ مسٹر ذیشان جو سچ تھا میں نے وہ بتا دیا، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو اپنی تسلی کے لیے آپ کسی اور ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں، باقی یہ رپورٹ 100% درست ہے۔ ذیشان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شادی کے 5 مہینے گزرنے کے بعد بھی جب انہیں اولاد نہیں ہوئی تو سب کے دباؤ پر انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا۔ ذیشان تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن جو خبر ابو نے ملی تھی، ان دونوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی سے بیٹھے رہے، جب تبھی ذیشان کے دل میں آخری امید جاگی۔ تبھی وہ بھاگنے والے انداز میں واپس اسپتال کے اندر داخل ہوا۔ مبین تو بالکل خاموش آنکھیں بند کیے گاڑی میں بیٹھی رہی۔ اس کے آس پاس کیا ہو رہا تھا اسے بالکل اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ خاموش آنسو بہاتی اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا میں ساری زندگی بے اولاد ہی رہوں گی؟ دل میں کہیں ٹھیس سی اٹھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ ڈاکٹر ربائشہ، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ جی مسٹر ذیشان آئیے۔ وہ گلا صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میری بیوی کا علاج نہیں ہو سکتا؟ کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی دوائی جس سے میری بیوی کا بانجھ پن ختم ہو جائے؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ دیکھیں مسٹر ذیشان، ابھی تک سائنس نے ایسی کوئی دوائی ایجاد نہیں کی جو بانجھ پن کو ختم کر دے۔ ہاں اگر آپ کی بیوی بانجھ نہ ہوتی لیکن اس کے باوجود آپ کو اولاد نہ ہو رہی ہوتی تو پھر بہت سے طریقے تھے، بہت سے حل تھے، لیکن اب ایک راستہ ہی بند ہے اور آگے گزرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ تو پھر ڈاکٹر کیا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، یا پھر اللہ ہی ہے جو آپ کے ساتھ معجزہ کر دے؟ لیکن میں آپ کو کسی قسم کی کوئی تسلی نہیں دے سکتی۔ ڈاکٹر ربائشہ، ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، جلدی چلیں۔ وہ دونوں ابھی بات کر رہے تھے جب ایک نرس نے آ کر ڈاکٹر کو کسی کیس کے بارے میں اطلاع دی۔ مسٹر ذیشان مجھے ابھی جانا ہوگا، آپ حوصلہ رکھیں، اللہ نے چاہا تو بہت بہتر ہوگا۔ بہت سے بچے یتیم خانے میں بے سہارا، شاید اللہ نے آپ کو ان کے لیے ہی چنا ہے۔ اتنا کہتے ہی ڈاکٹر کمرے سے نکل گئی، لیکن ذیشان کی آنکھ کو جیسے ٹھیس پہنچی۔ میں کبھی باپ نہیں بن پاؤں گا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب کیا کہیں گے؟ سب مجھے ہی باتیں کریں گے، میری عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا۔ وہ گھبراتا ہوا ذیشان ڈاکٹر کے کیبن سے نکلا۔ تبھی اس کو کسی کی زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے بے ساختہ لیبر روم کی طرف قدم بڑھائے۔ کتنے خواب سجائے تھے اس نے اور مبین نے مل کر، اس نے تو اپنے بچوں کے نام تک سوچ رکھے تھے۔ مبین ہمیشہ
اسے کہا کرتی تھی کہ جب وہ لیبر روم میں تکلیف میں ہوگی تو وہ چاہتی ہے کہ ذیشان اس کے پاس کھڑا ہو، لیکن جیسے ہی اس کی نظر لیبر روم کی طرف پڑی وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ وہ ہاسپٹل اپنی بیوی کی رپورٹس لینے گیا تھا، پتہ چلا اس کی بیوی 5 ہے۔ اچانک ایک دردناک چیخ نے اس کی توجہ اپنی طرف مائل کی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیبر روم کی طرف مڑ گیا۔ آپریشن تھیٹر کا منظر دیکھ کر وہ ساکت ہوا۔ اچانک ایک نازک سی بچی کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ نرس اس بچی کو باہر لے کر نکلی تو اس بچی کی نکوچ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ سسٹر سسٹر، ذیشان نے نرس کو پیچھے سے آواز لگائی۔ جی کہیں، نرس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ذیشان سے سوال کیا تھا۔ یہ بچی کس کی ہے؟ وہ ہوں پنس سوال کر رہا تھا۔ جی، نرس نے عجیب انداز میں ذیشان کو دیکھا۔ وہ میرا مطلب ہے ماشاءاللہ بچی بہت پیاری ہے، بس اس لیے پوچھ لیا۔ اس کے والدین کا نام کا معلوم ہو سکتا ہے؟ اس کے والد کا تو معلوم نہیں، لیکن ماں کا نام نور ہے۔ اتنا کہتے ہی نرس اس بچی کو وہاں سے لے گئی اور وہ گمسم سا واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں طرف گہری خاموشی تھی۔ دونوں کے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ دونوں ایک طرف سے ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی قاصر تھے۔ گاڑی چلاتے ہوئے ذیشان گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے 5 مہینے پہلے کا وقت یاد آنے لگا۔ شاید اسی کو مقافات عمل کہتے ہیں۔ وہ بس اتنا ہی سوچ سکا۔ گاڑی تیز رفتار میں چلاتے وہ گاہے بگاہے اپنے فون کی طرف دیکھ رہا تھا جو مسلسل میسج کی وجہ سے بلنک ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی گاڑی ایک فارم ہاؤس کے آگے رکی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے ایک نظر فارم ہاؤس پر ڈالی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلا، شاہانہ چال چلتے ہوئے خاموشی سے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ فارم ہاؤس کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا جس کی مہک نے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ وہ سیدھا اپنے مطلوبہ کمرے میں گیا جہاں وہ لال رنگ کی نائٹی پہنے آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا اور اس کے وجود کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ اف، یہ خوشبو! مسور کے انداز میں بولا تو اس کی آواز پر وہ جو اس کا انتظار کرتے کرتے اب تھک کر لیٹ گئی تھی اچانک اٹھ بیٹھی۔ آپ کب آئے؟ لیکن اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر وہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ ارے جانم، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں کب سے آپ کو بلا رہی تھی، آپ نہیں آئے تو میں ڈر گئی کہ شاید آپ مجھے چھوڑنا گئے ہوں۔ تبھی ذیشان کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر جاؤں گا۔ میں آج بھی تمہارے پاس ہوں، کل بھی تمہارے پاس رہوں گا۔ وہ بھی آنکھیں صاف کرتے ہوئے ایک ادا سے اٹھ بیٹھی۔ خیر چھوڑو، یہ باتیں فضول مت سوچا کرو۔ بتاؤ، خیریت سے یاد کیے مجھے؟ کتنے دن گزر گئے، آپ نہیں آئے، بس اب کی یاد آ رہی تھی اور آپ کو کچھ بتانا بھی تھا۔ وہ چہرے پر دل نشیب مسکراہٹ سجائے اسے کوئی خبر دینے کے لیے پرجوش تھی۔ اچھا تو بتاؤ، کیا خبر ہے؟ خبر ایسی ہے کہ آپ سن کر جھوم اٹھیں گے۔ اچھا تو ایسی کیا خبر ہے؟ اس نے تجسس کے مارے سوال کیا۔ خبر یہ ہے کہ آپ بابا بننے والے ہیں اور میں ماما۔ ذیشان کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ نہیں نور، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو تالی بجاتے ہوئے بچوں کی طرح اچھل کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی ذیشان کی بات پر سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ذیشان کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی چھائی۔ تو تم نے یہ بےہودہ اور فضول بات کرنے کے لیے مجھے یہاں پر بلایا تھا؟ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے ان چوچلوں کو جھیلنے کے لیے وف کر دوں۔ مجھے لگا تھا کہ یہ خوبصورت شام گزارنے کے لیے تم نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ ذیشان چہرے پر بیزاری سجائے بول رہا تھا۔ اب ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے لگا تھا کہ آپ خوش ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ دیکھو نور، مجھے ابھی اپنا کیریئر بنانا ہے۔ تم سے شادی کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی فیملی ہی بنا لیں۔ ہاں میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کی تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکیں۔ ابھی بچے کی ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا۔ ذیشان کی بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ذیشان اس کو روتا ہوا دیکھ کر کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس نئی مصیبت سے کیسے جان چھڑوائے۔ کچھ دیر کے بعد نور نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر ذیشان کے پاس گئی۔ دیکھیں ذیشان، ہم دونوں مل کر اس بچے کو پالیں گے۔ جہاں آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس پیسہ ختم ہو گئے ہیں وہاں میں نوکری کر لوں گی، لیکن اس طرح اس بچے کو دھتکارے مت۔ یہ ہم دونوں کے پیار کی نشانی ہے۔ تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ، وہ ایک دم چلایا۔ نور جو اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، خوفزدہ ہوتے ہوئے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو آئندہ کے بعد مجھ پر ایسی کوئی ذمہ داری ڈالنے کی کوشش مت کرنا، سمجھی تم؟ اتنا کہتے ہی ذیشان رکا نہیں تھا، فارم ہاؤس سے نکلتا چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ سگریٹ اپنے پیر کے نیچے مسل گیا، لیکن نور کو لگا تھا کہ وہ سگریٹ کی جگہ اس کا دل کچل گیا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے تو نور نے ذیشان سے کوئی رابطہ
کیا اور نہ ہی ذیشان نے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس معصوم جان کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ ذیشان نے پھر سے نور کا حال احوال نہیں پوچھا تھا۔ نور اب پریشان رہنے لگی تھی۔ تبھی ایک روز ذیشان کو روتے ہوئے فون کر بیٹھی۔ وہ جو گہری نیند میں سو رہا تھا اچانک فون بجنے پر بیزار ہوتا اٹھ بیٹھا۔ کون ہے یار؟ کس کی جان میں صبر نہیں؟ اس نے جیسے ہی فون ہاتھ میں پکڑ کر فون کی اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھا تو وہ آنکھیں گھما گیا۔ بولو، کون سی قیامت آ گئی تھی جو سانس نہیں لے رہی تم؟ وہ فون میں سے غصے سے چیخا تو نور ایک دم سے سہم گئی۔ وہ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے فون کیا تھا، وہ معصومانہ انداز میں بولی۔ پہلی بات تو یہ کہ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، 100 کام ہوتے ہیں، اب میں ہر وقت تمہارے گھٹنوں سے جڑ کر تو نہیں بیٹھ سکتا نا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کون سا وقت ہے یاد کرنے کا؟ میرا گھر بار ہے، گھر والے ہیں میرے، اگر کسی دن کسی اور نے فون اٹھا لیا تو کیا ہوگا؟ اندازہ ہے تمہیں اس بات کا؟ اسی لیے منہ اٹھا کر جب دل چاہے فون مت کر دیا کرو۔ نور کے کانوں میں ذیشان کے 3 مہینے پہلے کی بات گونجی۔ میری جان، جب دل چاہے فون کرو، اس میں تنگ کرنے والی کون سی بات ہے؟ بندہ بشر تمہارے پاس حاضر ہو جائے گا۔ اب منہ میں گھونگریاں ڈال کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ وہ جو ذیشان کے بولنے پر اپنی سوچوں سے نکلی تھی کہ تبھی غصے میں دوسری طرف نور نے فون بند کر دیا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کاش میں نے تم پر بھروسہ نہ کیا ہوتا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے کبھی ایسے بھی رویہ اختیار کرو گے۔ کاش میں نے اپنے ماں باپ کی قدر کی ہوتی، کاش ان کی پابندیوں کی اہمیت کا علم ہوتا تو شاید وہ آج یہ دن نہ دیکھ رہی ہوتی۔ ارے ذیشان، کہاں جا رہے ہو بن سنور کر؟ تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، وہ رخصتی چاہتی ہے۔ ذیشان اگلے روز چبن ٹھن کر نور سے ملنے جا رہا تھا۔ اپنی ماں کی بات سن کر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ارے کہنا کیا تھا، نکاح تو تم لوگوں کا 2 سال پہلے کا ہو چکا ہے، تو سوچا رخصتی کا اعلان کر ہی دیتی ہوں، شاید تبھی تمہارے پیر گھر میں ٹک جائیں، بیوی جو آئے گی۔ زنیرہ بیگم نے ذیشان کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ اچھا، ابھی میں کسی کام سے جا رہا ہوں، گھر آ کر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک تو تم اور تمہارے کام، نوکری تمہاری کوئی ہے نہیں، کام پتہ نہیں کون سے تمہارے ختم نہیں ہوتے۔ اماں، آج میں بہت خوش ہوں، آپ نے میری شادی کی خبر سنا کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اب خدا کے لیے ایسی جلی کٹی باتیں کر کے میرا دل مت جلائیں۔ اتنا کہتی ہی وہ رکا نہیں تھا بلکہ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سارا دن افسردہ سی ادھر ادھر پھرتی رہی۔ اس کی حالت بھی کئی دنوں سے خراب تھی، لیکن وہ گھر سے خوفزدہ ہوتے ہوئے باہر نہیں نکلی۔ وہ ابھی بھی بخار میں تپ رہی تھی جب فارم ہاؤس میں گاڑی کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ جو کب سے نڈھال پڑی تھی لیکن ذیشان کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ بھاگتی ہوئی اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بلا شبہ خوبصورت لگ رہی تھی، شاید ماں بننے کا روپ تھا جو اس کے چہرے پر بہت جچ رہا تھا۔ اتنے دنوں کے بعد آئے ہوں تو کیا یہ روتا ہوا چہرہ دکھاؤ گی؟ تھوڑا ہنسی دو، وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پہلے میں لیے بولا۔ بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، کئی دنوں سے بہت تھک گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے آرام چاہتا ہوں، تو سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کی باہوں میں چلا جاؤں، آرام بھی خود ہی آ جائے گا۔ وہ اتنے دنوں کے بعد اپنے محبوب کو اپنی سامنے دیکھ رہی تھی۔ تبھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے نور نے ذیشان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں آپ کی ہوں، یہ وجود، یہ دل، یہ جسم و جاں، سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، پھر اجازت کیسی؟ آج میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم باہر کھانا کھانے جائیں، ہماری شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہم ابھی تک کہیں باہر نہیں گئے۔ ذیشان، آپ تو جانتے ہیں مجھے کہیں باہر جانا بالکل اچھا نہیں لگتا، اور اس واقعے کے بعد سے تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو۔ 3 مہینے ہو گئے ہماری شادی کو، ابھی تک تو کسی نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کوئی تمہارے پیچھے آیا۔ اگر کسی کو تمہاری اتنی پرواہ ہوتی تو تمہیں کم از کم تلاش کرنے کی کوشش تو کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ ابھی انہیں بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے میری مانو تو باہر چلو، تمہیں اچھا محسوس ہوگا اور مجھے بھی۔ ذیشان نے آخرکار اس کو منا ہی لیا تھا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر گزار کر شام دیر میں گھر لوٹے۔ آج رات میری جان کے نام ہے، کیسا لگا باہر جا کر؟ وہ اس کو گود میں بٹھائے پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، میری طبیعت بھی کافی دنوں سے عجیب ہو رہی تھی، لیکن اب باہر جا کر مجھے کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ہوئی نا بات، چلو یہ تو اور اچھی بات ہے، تم اچھا محسوس کر رہی ہو۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے ذیشان۔ نور نے سچے دل سے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ نہیں بھائی، میں اس طرح تمہارا کوئی بھی شکریہ قبول نہیں کروں گا۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں بلیک کلر کی نائٹی دی تھی، جاؤ چینج کر کے آؤ، شوہر نے تمہیں خوش کیا تو اب
شوہر کے خوش ہونے کی باری ہے، ذیشان کے مسکرا کر کہنے پر نور کا دل بے چین ہوا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ نور کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، کہ وہ بس آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن ذیشان اتنے دنوں کے بعد گھر آیا تھا، وہ اسے ناراض نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے مجبوراً اس کی دی گئی نائٹی پہن کر جیسے ہی باہر نکلی، ذیشان اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم کتنی حسین ہو، وہ اس کے قریب ہوا، لیکن آج نور کے رویے میں عجیب سی چمک تھی۔ کیا بات ہے جان، تمہارا دل نہیں تو آج نہیں کرتے، میں واپس چلا جاتا ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس سب کا اثر ہمارے بچے پر، تو تم نے میرے قریب نہیں آنا تو مت آؤ، لیکن اس بچے کو وجہ مت بناؤ، تم جانتی ہو اس بچے کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے، وہ نور کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بولا۔ تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہیں؟ اگر تمہاری زندگی میں اس بچے کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے تو پھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، نور ایک دم گھبرائی تھی۔ تو پھر تم مجھے بتا دو کیا چاہتی ہو، وہ کچھ نرم پڑا تھا۔ تبھی نور کو دکھ ہوا، لیکن حقیقت تو یہ بھی تھی کہ ذیشان کو کھونا نہیں چاہتی تھی، پہلے ہی وہ اسے پورے مہینے کے بعد ملنے آیا تھا، اور اگر اب وہ ناراض ہو کر چلا جاتا تو یقیناً کبھی واپس نہ آتا۔ اوکے، آئی ایم سوری، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں بس ڈر گئی تھی، نور نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ دیکھو میری جان، اس وقت صرف اپنے اور میرے رشتے پر دھیان دو، اور اگر انکار کرو گی تو روز سے قیامت تمہیں سزا ملے گی۔ وہ مسکراتا ہوا اس پر جھکا تھا، ساری رات وہ اس کی جان ہلکان کرتا رہا۔ اگلی صبح اٹھتے ہی وہ گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مطلب کہاں جا رہے ہیں؟ گھر جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر ہی تو نہیں رہوں گا نا، اتنے دنوں کے بعد آئے تھے، کچھ دن رک جاتے، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ کیسی بھی وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو تم، بہت اچھے سے جانتی ہو کہ میں نہیں رک سکتا، کل کی رات جو رکا ہوں ابھی گھر جا کے اس کا بھی جواب دینا ہوگا مجھے۔ پھر کیوں مجھے تنگ کرتی ہو؟ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے نا، پہلے وہ سخت لہجے میں بولا، لیکن پھر ایک دم سے وہ نور کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولا۔ وہ نہ جانے کیوں خواہ غصہ ہو رہا تھا، مگر اب کی مرتبہ نور نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ یہ معاملہ ختم کر کے ہی رہے گی۔ ذیشان، آپ مجھے ہمارے بچے کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتا رہے؟ اس نے ذیشان کو خود سے دور کیا، جو نور کی بات پر ماتھا مسلتے ہوئے ایک دم چلایا۔ بچہ 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 نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ، کتنی دفعہ بتاؤں تمہیں، وہ چلایا۔ نور اس کے رویے پر ایک دم سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور اس کو آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پھر خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے ذیشان کو ایک ایک لفظ چبا کر کہا، لیکن مجھے یہ بچہ چاہیے، نور نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ ذیشان، جو اس کے بازوؤں کو جکڑ کر کھڑا تھا، ایک دم غصے میں بولا، یہ بچہ میرا نہیں ہے تو میں کیوں رکھوں یہ بچہ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہاں، میں بالکل ہوش میں ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر بھاگ سکتی ہو تو نہ جانے مجھے دھوکہ دے کر کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا۔ ابھی ذیشان کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب نور نے اسے چہرے پر سناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ذیشان غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، ویسے ہی جیسے تمہاری جرت ہوئی مجھ پر تہمت لگانے کی۔ وہ لال ہوتی آنکھوں کو ذیشان کی آنکھوں میں گاڑے بولی، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری شکل دیکھنے کا، اور جاؤں گا میں نہیں، تم جاؤ گی یہاں سے۔ میں تو تمہیں آج بس یہ بتانے آیا تھا کہ میں شادی کر رہا ہوں، تم اس بچے کو ضائع کروا دینا، طلاق کے پیپرز تمہیں جلدی مل جائیں گے۔ وہ بیڈ سے اٹھتا اپنی شرٹ پہنتے ہوئے کہنے لگا، ذیشان آپ پاگل ہو گئے ہیں، میں بیوی ہوں آپ کی، یہ بچہ آپ کا ہے۔ وہ بیڈ کی چادر اپنے اوپر لپیٹتی ذیشان کے قریب آئی۔ رات کا منظر دونوں کی حالت دیکھ کر واضح ہو رہا تھا۔ ذیشان کی بات پر نور کی اکڑ ایک دم اڑن چھو ہوئی۔ تبھی ذیشان کا کہکہا بلند ہوا، اور میری جنگلی بلی کی اکڑ کہاں گئی؟ چند ہی سیکنڈ میں اکڑ ختم ہو گئی، آنا ٹوٹ گئی، نہیں رہنا اب مجھے تمہارے ساتھ، میری زندگی میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں سے آئی ہو وہیں پر واپس چلی جاؤ، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ نہیں ذیشان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ دوسری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے دوسری شادی تم سے کی تھی، کئی مرتبہ اماں کو کہہ چکا تھا کہ 2 سال پہلے جو آپ نے خالہ کی بیٹی سے میرا نکاح کیا ہے رخصتی کروا دے، لیکن اماں کو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا، میں نے صرف اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم سے شادی کی تھی۔ میرا نکاح تو 2 سال پہلے ہی اپنی کزن سے ہو گیا تھا، جس کو میں بہت پیار کرتا ہوں، اس کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ میں سمجھی تم اپنی شکل گم کرو۔
کیونکہ اب میری خاندانی بیوی آ رہی ہے اور تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے تنہا بلکتا چھوڑ وہاں سے جا چکا تھا۔ ذیشان پلیز مت جائے مجھے چھوڑ کر، میں مر جاؤں گی۔ لیکن ذیشان نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ جو سخت دھوپ میں صحن میں کھڑی ذیشان کو روک رہی تھی، تبھی اچانک اس کو چکر آیا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ ایک ملازمہ جو ہم وقت اس کے پاس رہا کرتی تھی، تبھی وہ بھاگتی ہوئی نور کے پاس آئی تھی اور کیسے اسے اسپتال پہنچایا کوئی نہیں جانتا تھا۔ دیکھیں نور، آپ بہت کمزور ہیں، اگر آپ ایسے ہی رہیں تو آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ بی بی آپ کہاں چل رہی ہیں؟ وہ ملازمہ نور کے پاس آئی تھی۔ نور جو اپنے خیالوں میں گمسم ہسپتال سے نکل رہی تھی، تبھی ملازمہ نے اس کا راستہ روکا۔ نہیں جانتی کہاں جاؤں گی، کوئی منزل دکھائی نہیں دے رہی، راستہ اجنبی سا ہے، لیکن خدا کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو جگہ مل ہی جائے گی یہ سر چھپانے کے لیے۔ بی بی ایک بات کہوں، آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ ماں بچوں سے جتنا مرضی ناراض ہو، کبھی نہ کبھی تو معاف کر ہی دیتے ہیں نا۔ نور نے بیگانی نگاہوں سے اس ملازمہ کو دیکھا۔ کیا واقعی میرے باپ میری غلطی کو معاف کر دیں گے؟ اس غلطی کو جس کی بدولت انہیں سارے جہاں میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس غلطی کو معاف کر دیں گے جس کے بدلے انہیں سر جھکا کر گلی میں گزرنا پڑتا ہوگا؟ لوگ انہیں تانے دیتے ہوں گے، میرے بعد تو ان کا جینا مشکل ہو گیا ہوگا، اور آپ کہتی ہیں کہ وہ میری غلطی معاف کر دیں گے؟ غلطیاں معاف ہوتی ہیں زہرا بی بی، گناہ نہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ بی بی وہ آپ کے ماں باپ ہیں، اگر آپ کو سزا دیں گے تو کم از کم آپ کو سر چھپانے کی جگہ بھی دیں گے۔ نور نے ملازمہ کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر میں کسی بیگانے کے لیے کیے گئے ظلم برداشت کر سکتی ہوں تو وہ تو ماں باپ ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا سزا دیں گے؟ ہاتھ اٹھا لیں گے، اور وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی جلدی جلدی قدم اٹھاتی کسی رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ زینب باہر دیکھو، کون آیا ہے ہمارے گھر؟ کون آ گیا زینب؟ صفیہ بیگم مسلسل اپنی چھوٹی بیٹی کو آوازیں دے رہی تھی۔ نور جو دروازے کے باہر کھڑی صفیہ بیگم کی آوازیں سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ 3 مہینے ہو گئے تھے یہ شفقت بھری آواز سنے۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی۔ وہ جو کپڑے دھو رہی تھی اٹھ کر دروازے پر آئیں اور اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے نقاب پوش لڑکی کو کھڑا دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی۔ کون ہو تم؟ کس سے کام ہے؟ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نقاب سرکایا تو صفیہ بیگم نور کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں میری بات سنو، بس ایک مرتبہ میری بات سن لو، اگر کہو گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ صفیہ بیگم جو اس کے منہ پر دروازہ بند کرنے لگی تھی، تبھی نور نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کرنے سے روک لیا۔ اب رہ کے گیا ہے کہنے کو جو تم کہنا چاہتی ہو؟ سب کچھ تو ختم کر گئی ہو، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ اماں میں مانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن مجھے احساس ہو گیا اس بات کا۔ اماں ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ نور تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارے باپ نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ صفیہ بیگم کون ہے باہر؟ اعجاز صاحب کی کڑکدار آواز پر نور سہم گئی تھی۔ اماں میں نے تو سنا تھا کہ ماؤں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ ارے بیگم کون ہے باہر؟ اعجاز صاحب جیسے ہی دروازے پر آئے نور کو سامنے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ کم بخت بدبخت عورت، تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ ابا نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہاں پر ہی رہوں گی، آپ لوگوں کے ساتھ مجھے معاف کر دیں ابا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ نور منت سماجت کر رہی تھی، لیکن اعجاز صاحب تو آج جیسے دل پتھر پہ رکھ کر بیٹھے تھے۔ کہاں وہ ان کی لاڈلی بیٹی ہوا کرتی تھی جس کی زبان سے نکلی چیز وہ پہلے مرتبہ بھی پوری کر دیتے۔ سنیے بچی کو اندر تو بس صفیہ بیگم، اس گھر میں یا تو یہ رہے گی یا میں، اور اگر یہ اس گھر میں آئی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ابا میں اس گھر میں ہی رہوں گی، آپ چاہیں مجھے جان سے مار دیں۔ تبھی اعجاز صاحب کا ہاتھ اٹھا، اس سے پہلے وہ نور کے چہرے پر پڑتا نور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابا ماں بننے والی الفاظ سن کر صفیہ بیگم اور اعجاز صاحب کو لگا تھا کہ ساتواں آسمان ان کے سر پہ ٹوٹ پڑے۔ سن رہی ہو تم؟ اس کی بکواس کتنے دھڑلے سے یہ بات کہہ رہی ہے، جسے بہت ثواب کا کام کر آئی ہو۔ میں تمہیں ایک آخری موقع دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی جاؤ، ورنہ یقین کرو تمہیں جان سے مارنے میں مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں ذرا بھی دیر لگاؤں گا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا اپنے باپ کی آواز؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ صفیہ بیگم ماں تھی، وہ جانتی تھی کہ ان کا شوہر جو کہا وہ کر کے بھی دکھائیں گے۔ وہ اپنی بچی کو اپنی نظروں کے سامنے کس طرح قربان ہوتا دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اسے دھکے دیتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔
نور دروازے پر کھڑی مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ اماں دروازہ کھولو، اماں میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو۔ لیکن صفیہ بیگم اپنے منہ پر کپڑے کا پلو رکھے خاموشی سے روتی رہی۔ اعجاز صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، تکلیف میں وہ بھی تھے، لیکن نور جو ان کے ساتھ کر کے گئی تھی وہ ناقابل برداشت تھا۔ نور اور ذیشان کی ملاقات پہلی مرتبہ یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ نور کو اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کی عزت بھی بہت پیاری تھی۔ ذیشان جس کے پیچھے پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں گھومتی تھی، لیکن نور نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اور یہی بات ذیشان کو بہت بری لگتی تھی۔ تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نور کو اپنا دیوانہ بنا کر رکھے گا۔ وہ ہر وقت نور کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ ایک روز نور کو یونیورسٹی سے جانے میں بہت دیر ہو گئی تھی، اور جس جگہ اس کی یونیورسٹی تھی وہاں پر کوئی ٹریفک بھی نہیں تھی۔ شام کے سائے لہرا رہے تھے کہ طبیعت اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ یا اللہ، آج میں گھر کیسے پہنچوں گی؟ اگر گھر نہ پہنچ سکے تو اماں ابا تو نہ جانے کیا سوچ سوچ کر جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ پریشان کن حالت سے سڑک کے کنارے کھڑی تھی کہ تبھی ایک بڑی سی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہوتے گاڑی سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور غور سے گاڑی کو دیکھنے لگی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو سامنے بیٹھے ذیشان کو دیکھ کر اسے کچھ تسلی ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ پہلے تو نور نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اسے دوسری مرتبہ سوال کرنے پر اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو اس نے کون سی بڑی بات ہے، آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، وعدہ کرتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نور کو کچھ شرمندگی ہوئی۔ دراصل میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں پر ایسے غیر لڑکے لڑکی کو ایک ساتھ دیکھ کر لوگ باتیں بناتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو آپ کے علاقے سے کچھ دوری پر اتار دوں گا۔ اس طرح یہاں پر تنہا کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے، طرح طرح کے لوگ گزرتے ہیں اور رات ہو رہی ہے، آوارہ لڑکے پاس سے گزریں گے تو تنگ کریں گے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، سوچ لیں، میں یہاں پر ہی کھڑا ہوں۔ کچھ دیر نور نے سوچا اور پھر ایک فیصلہ لیتے ہوئے ذیشان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں پہ کھڑے ہو کر کسی گاڑی کا انتظار کرنا محض بیوقوفی تھی۔ نور یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ اس سڑک پر کبھی اچھے وقت پر گاڑی نہیں ملتی تھی، اور آج تو ویسے بھی بارش ہو رہی تھی۔ لے، آپ کی منزل آ گئی۔ نور جو اپنے سوچوں میں گم تھی، چونکتے ہوئے اس نے اپنے محلے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترنے لگی۔ ویلکم ویلکم، شکریہ کی کوئی بات نہیں، نور نے اپنی دانتوں تلے زبان دبائی ہوئی تھی۔ نور ذیشان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دراصل گھبراہٹ کے مارے بھول گئی تھی کہ آپ کا بہت شکریہ۔ ذیشان نے مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا۔ کہاں رہ گئی تھی نور؟ تمہارے ابا کئی مرتبہ مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ چکے ہیں۔ اماں، بارش شروع ہو گئی تھی اور گاڑی کوئی بھی نہیں مل رہی تھی، تو پھر کیسے آئی ہو؟ وہ دراصل میری کلاس کا ایک لڑکا مجھے چھوڑ کر گیا ہے۔ کیا تم کسی غیر لڑکے کے ساتھ آئی ہو؟ اماں، فکر مت کریں، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تو شکر ہوا وہ وہاں پہنچ گیا، شاید وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور مجھے دیکھ کر رک گیا، ورنہ میں آج یونیورسٹی میں ہی رہ جاتی۔ اور میرے کہنے پر اس نے مجھے محلے سے دوری اتارا تھا تاکہ کوئی بھی مجھے باتیں نہ کرے۔ دیکھو نور، یہ دنیا کے سارے سہارے مکڑی کے جال سے بھی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ اماں بھی نہ جانے کیوں اتنا سوچتی رہتی ہیں، میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں۔ اور اس روز کے بعد سے ذیشان اور نور میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پائے جاتے، ہر کوئی ان کے بارے میں باتیں کرنے لگا تھا۔ ذیشان کو میں نے سنا ہے کہ پوری یونیورسٹی میں ہمارے چرچے ہو رہے ہیں، ہر کوئی ہمیں غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھنے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے، میں مڈل کلاس فیملی سے ہوں، یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی بھی طرح میرے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی جو حقیقت نہیں ہے تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اگر ایسا ہوا کہ تمہارے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو تمہیں زمین میں زندہ گاڑنے سے پہلے میں تمہیں وہاں سے لے آؤں گا، میں تمہارا محافظ بنوں گا۔ کیا اتنے عرصے میں تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہوا؟ ذیشان کی بات پر نور کا دل دھڑکا۔ وہ بڑی نگاہوں سے ذیشان کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں، میرے اکیلے کی محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ ذیشان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گھبراہٹ کے مارے ذیشان کے پاس سے اٹھ کر جانے لگی تھی جب ذیشان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نور کو لگا کہ وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ ذیشان، میرا ہاتھ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ کیا واقعی تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میرے گھر والے نہیں مانیں گے تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، لیکن تم میری ہو، میں تمہیں کسی اور کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ میری غیرت ہی گوارا نہیں کرتی۔ اور پھر آہستہ آہستہ ذیشان نور کو اس کے
گھر والوں کے خلاف کرتا رہا، کبھی انہیں تکینوں سے کہتا تو کبھی نور کے دماغ میں ڈالتا رہتا کہ تمہارے گھر والے تم پر بلا وجہ کی پابندیاں لگاتے رہتے ہیں، اور ایک روز بہلا کر اسے بھگا کر اپنے ساتھ لے گیا اور اس سے چھپ کر نکاح کر لیا، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تو اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ پکڑے سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی، تبھی ایک چھوٹا سا گھر اسے دکھائی دیا جس کے باہر لکھا تھا کہ یہ کرائے کے لیے خالی ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس گھر کے مالک مکان سے بات چیت کی اور اسے کسی بھی طرح کر کے گھر کے لیے منا لیا۔ نور کے پاس کچھ پیسے موجود تھے، ایڈوانس کی صورت میں اسے وہ دی اور اس گھر میں پناہ لی۔ وہ گھر زیادہ بڑا تو نہیں تھا لیکن نور کے لیے کافی تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اگلے روز وہ جگہ جگہ پر اپنی سی وی لے کر آئی اور ایک روز بعد ہی اسے ایک کمپنی کی طرف سے کال آ گئی۔ تم نور، آپ یہ نوکری کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ سابیار نے نور کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ سر، یہ نوکری میری ضرورت ہے۔ گھر میں کون کون موجود ہے؟ سر، میں اکیلی رہتی ہوں۔ آپ میرڈ ہیں؟ لیکن اب ڈیورس۔ او اچھا، ٹھیک ہے مس نور، آپ کل سے کام پر آ جائیے گا۔ نور نے بے یقینی سے زاویہ کی طرف دیکھا تھا۔ سر، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ کو اور میرا مذاق نہیں بنتا تو یقیناً سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ نور اپنے جذباتی پن پر شرمندہ ہوئی تھی اور خاموشی سے زاویہ کے کیبن سے نکل کر گھر آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ قسمت اتنی جلدی اس پر مہربان ہو سکتی ہے۔ مس نور، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ پلیز وقت پر آفس آیا کریں ورنہ مجھے کوئی ایکشن لینا ہوگا۔ میں روز روز آپ کو معاف نہیں کر سکتا، اس طرح میرے آفس کا ڈسپلن خراب ہوگا۔ سوری سر، کئی مرتبہ گاڑی نہیں ملتی۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن کوشش کریں کہ وقت سے پہلے گھر سے نکلیں۔ نور کا 5واں مہینہ لگ چکا تھا، اس لیے اس کا موجود اب ایسا ظاہر ہونے لگا تھا۔ سابیار اس کے بھرے بھرے وجود کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا جیسے نور بار بار چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس نور، آج آپ کو یہاں پر ہی رہنا ہوگا، کل ہماری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور اسی لیے اس کے بارے میں مجھے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ سر، رات اپنی پرابلم مس نور، مجھے جہاں تک یاد ہے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اکیلی رہتی ہیں، پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں سر، وہ بات نہیں ہے، دراصل آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس اس لیے۔ مس نور، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ نور نے حیرت سے زاویہ کو دیکھا۔ آپ پریگننٹ ہیں؟ اس کے سوال پر اچانک نور کا دل دھڑکا۔ جی سر، میں 5 مہینے کی حاملہ ہوں۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کو طلاق کیوں ہوئی؟ سر، میں مناسب نہیں سمجھتی آپ کو کچھ بھی بتانا، یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ نہ جانے کیوں زاویہ کا نور سے یوں سوال کرنا نور کو بہت برا لگا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ چلیں ہم کام پر دھیان دیتے ہیں۔ اس رات کو گھر پہنچ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ آج ایک نے سوال کیا ہے، کل 1000 یہ سوال کریں گے، میں کس کو جواب دوں گی؟ ذیشان، تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا؟ اس بچے کو تم اپنا نام تک نہیں دے سکے۔ خدا کرے تم اسی اولاد کے لیے تڑپو۔ اس کو تم نے اتنی بے دردی دھتکارا اور پھر مظلوم کی بددعا تو عرش تک ہلا دیتی ہے۔ نور کی زبان سے نکلی بددعا کیسے پوری نہ ہوتی؟ اس روز کے بعد سے زاویہ نے اسے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن وہ دن بدن زاویہ کے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کو احساس دلائے بغیر اس کا بہت خیال رکھتا۔ اس کی ہلکی سی تکلیف زاویہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ زاویہ کی راتوں کی نیندیں اٹھ چکی تھی، مسلسل بجتے فون سے بیزار ہوتے۔ وہ جو بمشکل سویا تھا اٹھ بیٹھا۔ اس وقت کون انجان نمبر سے کال آتا دیکھ اس نے فون سائلنٹ پر لگا دیا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے فون کی روشنی اب اسے تنگ کر رہی تھی کہ تبھی اس نے غصے سے فون اٹھایا۔ کون ہے؟ غصے سے سوال کیا۔ سر، میں نور کی ٹوٹی پھوٹی آواز سن کر ذیشان کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ مس نور، کیا آپ ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ لیکن مقابل نے کوئی جواب نہ دیا تو ذیشان نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے اسی ڈرائیور کو بلایا جو اس رات نور کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔
مجھے مسرور کے گھر لے چلو، جلدی سے گاڑی چلاؤ۔ وہ نور کے گھر پہنچا تو نور تکلیف سے زمین پر گری ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید وہ باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زاویار نے اس کی حالت دیکھی تو کچھ بھی سوچے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور جلدی سے اسپتال لے گیا۔ دیکھیں، ہم ابھی ان کی ڈلیوری نہیں کر سکتے، ان کی ڈلیوری صبح میں ہی ہوگی، صبح ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ ہماری ڈاکٹر دوسرے شہر سے واپس آ رہی ہیں اور ان کی ڈلیوری میں بھی ابھی وقت ہے۔ وہ صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی ڈاکٹر آئی تو نور کی چیخیں پورے ہسپتال کو خوفزدہ کر گئیں۔ میں ٹھیک تھا، وہ میرا وہم نہیں تھا۔ لیبر روم میں نور نہیں تھی۔ ذیشان جو اپنی بیوی کی رپورٹس لینے آیا تھا، نور کو وہاں پر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مس نور، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ نور نے اپنی بیٹی کو محبت اور شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اسے گود میں اٹھایا۔ مس نور، میرا ڈرائیور یہاں پر بھی ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا جھجک ان سے کہہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک ملازمہ بھی بلا لی ہے، مجھے ارجنٹ میٹنگ میں نہ جانا ہوتا تو میں آپ کو ایسے طرح چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ میں کچھ ہی دیر میں واپس لوٹ آؤں گا، آپ فکر مت کریے گا۔ کوئی بات نہیں سر، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے جو آپ نے بروقت مجھے اسپتال پہنچایا، ورنہ آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ نہیں، میں ایسے آپ کا شکریہ قبول نہیں کروں گا، اس کے لیے آپ کو مجھے دعوت دینی ہوگی۔ میں ٹریٹ لیے بغیر شکریہ قبول نہیں کروں گا۔ بڑے عرصے کے بعد نور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پکا سر، آپ کو ٹریٹ ضرور دوں گی۔ ذیشان نے زاویار کو نور کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ کافی حیران ہوا۔ وہ گھر جا کر بھی کافی دیر اس لڑکے کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ آخر وہ لڑکا کون تھا جو نور کے کمرے سے نکلا؟ نور کی طلاق ہوئے 4 مہینے ہو چکے تھے اور اس دوران زاویار نے نور کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ سرینا سے بھی بے انتہا محبت کرتا رہا اور اس کو باپ جیسی شفقت دیتا۔ مس نور، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی سر، کہیں، وہ مصروف سے انداز میں بول رہی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ نور نے بے یقینی سے زاویار کی طرف دیکھا۔ وہ بلا شبہ اچھا انسان تھا، لیکن نور کا اب لوگوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ سوری سر، میں اپنی بچی کے ساتھ تنہا خوش ہوں، مجھے اب دوبارہ سے شادی نہیں کرنی۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں مس نور، لیکن زندگی تنہا نہیں کرتی اور ایک بچی کی ذمہ داری آپ اکیلی نہیں اٹھا سکتی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کی زندگی میں کیا ہوا اور نہ ہی اب جاننا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور رہی بات زینے کی، تو وہ میری بیٹی ہے، میں اسے باپ جیسی محبت دوں گا۔ نور کو زاویار کے ساتھ کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ زاویار واقعی بہت اچھا انسان ہے، اس لیے اس نے وقت ضائع کیے بغیر ایک اچھے انسان کو کھونے کا رسک نہیں لیا اور تبھی اس کو رشتے کے لیے ہاں کہتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ زاویار، آج میں جلدی گھر جا رہی ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جانمن، اگر آپ کہیں تو میں ٹھیک کر دوں آپ کی طبیعت، خصوصی انداز میں بولا۔ اوف خدایا زاویار، آپ سے تو عام بات کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ دراصل آج زاویار کا جنم دن تھا اور نور اس کی اس خوشی کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر آفس سے جلدی گھر کے لیے نکل گئی۔ اسے راستے میں کچھ تحفے بھی لینے تھے۔ وہ ایک تحفوں والی دکان پر رکی تو وہاں ذیشان آ گیا۔ کیسی ہو نور؟ ذیشان کی آواز سن کر نور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ذیشان کو مسکراتے ہوئے پایا۔ بے ساختہ نور کے ہاتھ سرینا کی گرد مضبوط ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کیسی؟ خبردار جو اس کو ہاتھ لگایا، تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ نور، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ایک بانجھ لڑکی سے شادی کر لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری بیوی بانجھ ہے۔ تم میرے پاس واپس آ جاؤ۔ شٹ اپ، میں شادی شدہ ہوں اور تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی؟ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اپنے شوہر سے طلاق لے لو، مجھ سے حلالہ کر لو۔ تبھی نور کا ہاتھ اٹھا اور ذیشان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ یہ تھپڑ ہمیشہ یاد رکھنا، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت وفادار ہوں، تم جیسا گھٹیا انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور رہی بات اس بچی کی، تو یہ تمہاری نہیں زاویار کی بیٹی ہے، تمہیں تو یہ بچہ چاہیے ہی نہیں تھا نا،
تم نے تو 7 الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اس بچے کو ضائع کروا لو، اور اب جب تمہیں خدا نے تمہارے کیے کی سزا دی ہے تو اس بچی پر اپنا حق جتانے آ گئے ہو۔ چلے جاؤ ذیشان، یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں۔ آج بھی اور آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنا چہرہ مت دکھانا۔ تمہارے گھر تمہارا انتظار کرتی ہوئی تمہاری بیوی، جسے اس وقت تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے، اسے جا کر دیکھو اور اس دنیا کے لوگوں کے لیے اپنا دل ذرا نرم کرو، شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ وہ رات نور نے زاویہ کا جنم دن بھرپور طریقے سے منایا تھا۔ وہ آہستہ سے زاویہ کو سینے سے لگی تھی۔ شکریہ آپ کا میری زندگی کو مکمل کرنے کا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھے اور ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی قدر بھی کرتے تھے۔